تو جب شاہ ہوگا ایک شاہ ایک بادشاہ، تو کہا کہ جب ہم نے امام حسین کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ دنیا سے الگ دیکھا، اور جب غور کیا دیکھا تو اس حسین کی پوری دنیا پہ حکومت ہے، یعنی شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے نا، اور دیگر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو مذہب کے چاہنے والے ہیں نا، لکشمی بائی اور دیگر، یہ ہوتا ہے کہ ہر اس پہ جو ہے امام حسین کے شان میں تو بس مختصر کرنا ہے کہ یہ جو ہے بہت سے چاہنے والے ہر مذہب کے اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بس چند جملے اور اپنے اپنے اعتبار سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کسی مذہب کا ماننے والا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن حسین ابن علی نے بشریت کے لیے قربانی دی، انسانیت کے لیے قربانی دی، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی جو ہے امام حسین کا غم پوری دنیا میں ہے، لوگ منا رہے، یہ آفاقی غم ہے، لاکھ انسان چاہے لیکن اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہاں عزیزان محترم، حسین ابن علی نے قربانی دی، جوان شہید ہوئے، اصحاب شہید ہوئے، لیکن جب کسی قوم کا جب یہ سنتا ہے کہ 6 مہینے کا اصغر شہید ہوا، کہ جب لوک نیزہ پہ سر تھا، ایک یہودی عورت نے دیکھا، سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بے نمازی ہے۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، پیشانی پہ تو سجدے کے نشان ہیں، چہرے پہ تو نور ہے۔ کہا یہ خارجی ہے، خروج کیا۔ کہا ایسا تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ خارجی ہے اور چہرے سے۔ کہا کہ انہوں نے جو ہے قتل کرنا چاہا، قتل کر رہے تھے۔ کہا اگر قتل کرنا چاہ رہے تھے تو بچہ تو نہیں قتل کرے گا، 6 ماہ کا بچہ۔ دیکھیں اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، سامنے والا قتل کرتا ہے تو کیا جاتا ہے، کہا یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ ہاں زادارو کوئی بھی سنتا ہے تڑپ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض ممالک میں یا دیگر جو ہے شہروں میں، جیسے کلکتہ شہر میں، کہ ہندو جو ہے لاتے ہیں زلزلہ کے نیچے جو ہے پانی ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں۔ جب سوال کیجئے کیوں، تو یہی کہتے ہیں دودھ کیوں ڈال رہے ہو، تو کہتے ہیں یہی کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 مہینے کا، اسے دودھ نہیں دیا گیا، پیاسا شہید ہو گیا۔ امام حسین مقتل میں لے کر آئے تو کیا کہا، اے ظالمو اگر ہم خطا کار ہیں تو میرے بیٹے کی کیا خطا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی حسین لے کر خود پی لے گا تو لو میں اسے لٹا دیتا ہوں زمین پہ، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ اب کیا ہوا، عمر صاحب نے کہا حرم اللہ یکتا کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیا۔ اکبر کے مرنے سے بینائی جا چکی ہے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، اب کلام کو بھی قطع کر دے۔ 3 پھال کا تیر چلا چلے کمان میں، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم کا بازو چھدا۔ یہ عزادارو یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ امام حسین سوچ رہے تھے کہ ہم تو ماں ہے صبر کر لیں گے، ارے ہم تو باپ ہے صبر کر لیں گے، امام ہے صبر کر لیں گے، لیکن ماں کیسے صبر کری؟ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ آج در خیمہ پہ آواز دیتے ہیں رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ، اور رباب نے کیا جملہ کہا، ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ عزادارو بس آخری فکرہ جلوس آ گیا، بس آخری فکرہ کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ جب مختار نے بلایا شمر کو، اور بلانے کے بعد سوال کیا کہ بتا کبھی ایسا بھی موقع آیا ہے کہ تمہیں افسوس ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہم نے دیکھا کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنائی اور بنانے کے بعد دفن کر دیا، مٹی کو برابر کر دیا، لیکن جب تمام سر جو ہے بلند ہونے لگے، کوئی اپنے علاقے کے لے گیا، اور کا سر الگ الگ، تو یہ ہوا کہ ایک سر کم ہے۔ جب پوچھا گیا تو شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سر کہاں ہے، بس آخری فکرہ۔ اب کیا ہوا، یہ ظالم ملعون جو ہے نیزے کو زمین پہ مار رہا تھا، رباب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی۔ زینب نے کہا فضا رباب کو سنبھالیے، کیا دیکھا، یہ ملعون زمین پہ نیزہ مار رہا ہے، اب جو نیزہ مارا علی اصغر کا جنازہ نکلا، لاش نکلی۔ اب اس ملعون نے کیا کیا، یہ سر کو تن سے جدا کیا، سر کو اپنے پاس رکھا، لاش کو ادھر پھینکا جہاں امام حسین کی لاش تھی۔ اے عزادارو امام حسین نے کیوں دفن کیا؟ جب دفن کر رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے اے میرے لال اصغر گھوڑے
ایک ایک ٹاپ کو قاسم برداشت کر لیں گے, اکبر برداشت کر لیں گے, اے میرے لال بس آخری فکرہ تم نہیں برداشت کر پاؤ گے. اب کیا ہوا, لاش کو ادھر پھینک دیا. اب جب حکم ہوا گھوڑے دوڑائے جائے, اب جو گھوڑے دوڑے, امام حسین کروٹ بدلے, علی اصغر کے لاش کو سینے کے نیچے لیا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. یا حسین. میں تمام پولیس والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹریفک پولیس کا, مہانگر پالیکا نے جو بہت ہی اچھی طریقے سے